السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو پنچم جماعت کی کتاب میں جو ہمارا لیسن ہے لیسن نہیں، نظم۔ تو جیسے کہ آپ سب لوگ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس صفحے پر کیا دیا گیا ہے، زندگی کے 4 دور بتائے گئے ہیں اس میں، جس میں پہلا ہے بچپن، جوانی، ادھڑپن اور بڑھاپا۔ 4 دور اس میں بتائے گئے ہیں۔ تو سب سے اچھا دور جو ہوتا ہے انسان کی کسی کی بھی زندگی کا اچھا دور جو وہ واپس سے پانا چاہے، وہ ہوتا ہے بچپن۔ تو ہم بچپن کی یہ نظم جو ہے انشاءاللہ ابھی پڑھیں گے۔ تو دیکھیے، بچپن کے محبوب زمانہ ہے، مرغوب زمانہ ہے، بچپن کا زمانہ بھی کیا خوب زمانہ ہے، آزاد ہے فکروں سے غم پاس نہیں آتا، ہے عمر کا یہ حصہ خوشیوں میں گزر جاتا، یہ کام ہمارا ہے بس کھیلنا اور کھانا، اس چیز کو پا لینا جس چیز پہ اڑ جانا، ہم سے جو کوئی پوچھے ماں باپ کا گھر کیا ہے، ہم بول اٹھے جھٹ پٹ ایک عیش کی دنیا ہے، قربان بہن بھائی ماں باپ فدا ہم پر، ان سب کی محبت ہے انعام خدا ہم پر، ہر وقت کھلونے ہیں اور عمدہ غذائیں ہیں، ماں باپ کی شفقت ہے اور ان کی دعائیں ہیں، پڑھنے کو کتابیں ہیں لکھنے کے لیے ساماں، استاد پڑھانے کو ماں باپ کا یہ ارماں، اللہ کرے ایسا پروان یہ چڑھ جائیں، حاصل ہو انہیں عزت اور شان میں بڑھ جائیں۔ تو یہ جو نظم ہے بچپن کس نے لکھی ہے؟ شفیع الدین نیر نے لکھی ہے۔ تو اس میں انہوں نے بچپن کے اس دور کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اپنے الفاظوں میں ڈھالا ہے۔ تو یہاں پر شاعر کیا کہہ رہے ہیں کہ محبوب زمانہ ہے، مرغوب زمانہ ہے، بچپن کا زمانہ بھی کیا خوب زمانہ ہے۔ محبوب یعنی سب سے زیادہ ہم جس کو پیار کرتے ہیں ایسا والا زمانہ ہے، مرغوب کھنچاؤ جس میں ہوتا ہے ویسا والا زمانہ ہے، آزاد ہے فکروں سے غم پاس نہیں آتا، ہے عمر کا یہ حصہ خوشیوں میں گزر جاتا۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو کسی بھی چیز کی فکر ہوتی ہے، نہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، نہ کچھ ہوتی ہے، بس کیا رہتا ہے، بس سب خوشحال زندگی ہوتی ہے، کوئی فکر نہیں ہوتی، بس آزاد ہوتی ہے، یہ کام ہمارا ہے بس کھیلنا اور کھانا، اس چیز کو پا لینا جس چیز پر اڑ جانا، ہم سے جو کوئی پوچھے ماں باپ کا گھر کیا ہے، ہم بول اٹھے جھٹ پٹ ایک عیش کی دنیا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے بچپن میں ہمارا بچوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ بس کھیلنا اور کھانا، اور بچے کیا ہے ضد کرتے ہیں کسی چیز کو پانے کی، جب ضد کرتے ہیں تو وہ تب تک نہیں مانتے جب تک کہ اس چیز کو حاصل نہ کر لے، بس اڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کھانا نہ کھانے کی ضد کرتے ہیں یا پھر منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی پوچھے کہ بچوں سے کہ ماں باپ کا گھر کیا ہے، تو بچے کیا بولتے ہیں جھٹ پٹ سے؟ ایک عیش کی دنیا ہے۔ کیوں ہے عیش کی دنیا؟ کیونکہ وہاں پر کسی بھی چیز کی پابندی نہیں ہے، کوئی فکر نہیں، کوئی غم نہیں ہے، بس خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ اور کیا ہے اگلے شعر میں کیا بولتے ہیں شفیع الدین نیر؟ قربان بہن بھائی ماں باپ فدا ہم پر، ان سب کی محبت ہے انعام خدا ہم پر، ہر وقت کھلونے ہیں اور عمدہ غذائیں ہیں، ماں باپ کی شفقت ہے اور ان کی دعائیں ہیں، قربان بہن بھائی جو ہوتے ہیں قربان ہوتے ہیں، جیسے کہ گھروں میں بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی چھوٹی بہنوں بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، ماں باپ فدا ہم پر، ماں باپ بھی جو ہے وہ بچوں سے محبت کرتے ہیں، فدا ہوتے ہیں کہ ان کے ہر چیز کے لیے لبیک لبیک کرتے ہیں۔ تو یہ سب ان سب کی محبت کیا ہے بچوں کے لیے؟ انعام خدا ہے، ہر وقت کھلونے ہیں، عمدہ غذائیں ہیں، اچھی غذائیں ہیں، اچھے کھلونے ہوتے ہیں کھیلنے کے لیے، ماں باپ کی شفقت اور ان کی دعائیں بھی
ساتھ ہوتی ہے۔ پڑھنے کو اور کیا ہے؟ پڑھنے کو کتابیں ہیں، لکھنے کے لیے ساما، استاد پڑھانے کو ماں باپ کا یہ ارماں۔ تو جب بچپن میں ہم لوگ اسکول جاتے ہیں تو کون ہوتے ہیں وہاں پر؟ ہمیں تعلیم دینے کے لیے استاد ہوتے ہیں، پڑھانے کے لیے، اور ہمارے ماں باپ کا ارمان ہوتا ہے کہ ہر بچہ پڑھے لکھے، آگے بڑھے، بڑا آدمی بنے، ایسے ماں باپ کے ارمان ہوتے ہیں۔ اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ کتابیں لاتے ہیں، کئی طرح سے پینسل، ربر، جو بھی سامان کی ضرورت ہوتی ہے، کلرز وغیرہ سب کون لے کر آ کے دیتے ہیں؟ ماں باپ۔ اللہ کرے ایسا پروان یہ چڑھ جائے۔ تو شاعر اپنی نظم کے آخری شعروں میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک دعا کر رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ ایسا یہ پروان چڑھ جائے۔ پروان چڑھنا، لیکن پروان چڑھنا یعنی کہ اونچائیوں کو چھونا، حاصل ہو انہیں عزت اور شان میں بڑھ جائے۔ اور یہ بچوں کے لیے کیا دعا کر رہے ہیں شفیع الدین نیار کہ ایسا یہ اونچائیوں کو چھوئیں، ترقیوں کو چھوئیں اور بڑے بڑے آدمی بنے، جیسے ڈاکٹر، پولیس، بڑا آدمی بنے، عزت حاصل ہو انہیں اور شان میں بھی بڑھ جائے، شان و شہرت حاصل کرے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ نظم اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھا لگے ہو تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔